بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، پروگرام اشرار رحمۃ للعالمین کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فاروق عبداللہ. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں انٹرفیس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں. معزز ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے، اور یہ حل آج کے تناظر میں ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں مدعو کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیرت چیئر کے ہیڈ ہیں اور تقریباً 20 سال سے زائد عرصے سے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ کا شمار پاکستان کے معروف علمی حلقوں میں ہوتا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب آپ کو بہت بہت ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ پروگرام میں. خوش آمدید. بہت شکریہ جناب. تو سر، ہم آج آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ کس انداز سے، کس مفہوم میں بیان کریں گے جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں شمائل اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس انتہائی اہم پروگرام کے اندر جو ہے مجھے انوائٹ کیا. اور یہ عشرہ رحمۃ للعالمین اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس سال جو ہے یہ 1500 سال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب جہاں تک اخلاق اور شمائل کا تعلق ہے تو ان کے جو لفظی معنی ہیں، اس کے اندر اخلاق کا معنی خوبی، ایسی خوبی جس سے اعمال کا صدور براہ راست اور آسانی کے ساتھ ہو، جس میں کسی تکلف کی ضرورت نہ پڑے. یعنی انسان کے وہ اعمال جو کہ بسہولت اس سے صادر ہوں، ان کو ہم اخلاق کہتے ہیں. اور جہاں تک شمائل کا تعلق ہے تو وہ انسانی خوبیوں کے اوپر مبنی چیزیں ہیں. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، جس میں اس کے چہرے بشرے، اس کے بولنے کا انداز، اس کے سننے کا انداز، اس کا تکلم، اس کے لباس، اس کے چلنے پھرنے کا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کا تعلق ہے. یہ اس کے ظاہری چیزیں ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. تو شمائل کا لفظ جو ہے ان دونوں کے اوپر مبنی ہے کہ انسان کی ذاتی وہ خوبیاں جو کہ اس کی شخصی خوبیاں ہیں، اور انسان کی وہ خوبیاں جو کہ اس کے کریکٹر کا حصہ ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو یہ چیزیں محیط ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک اور لفظ جو کہ بہت اسی مادہ سے نکلا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو واضح کرنا چاہیے کہ خلق اور خلق میں کیا فرق ہے. خلق سے مراد انسان کے وہ اعمال ہیں جو کہ اس سے صدور ہوتے ہیں اور وہ ایک یونیک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خلق تخلیق کے معنوں میں ہے. تو دونوں کے اندر ایک گناہ خلقت کا جو ہے وہ تصور اور خلق کا پایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اخلاق حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اخلاق کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایسے اعمال ہیں جو انسان بلا تکلف اس سے صدور ہوتا ہے اور بلا تکلف کرتا ہے، کسی بناوٹ کے تحت نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے فرق بیان کیا اخلاق کا اور شمائل کا، اس کے مفہوم بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا آپ نے. تو ہم جب اس مفہوم کو ریلیٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، تو وہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ خوبیاں، یہ اخلاق اور شمائل، یہ کسبی طور پر تھے یا تخلیقی طور پر ودیعت کردہ تھے؟ یہ جہاں تک تعلق ہے کہ کون سی چیز کسبی ہے اور کون سی چیز تخلیقی ہے، یہ کچھ چیزوں کا تعلق تو یقینی طور پر تخلیق سے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف چہرے بشرے بنائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو اب جہاں تک انسان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے بشرے کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ بیٹھتے تھے وہ جب آپ کا چہرہ بشرے کی وضاحت کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے واقسن من کا لم ترکت عینی، آپ کی ایسے خوبصورت ہماری آنکھوں نے کوئی حسین نہیں دیکھا، واجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ جمیل کوئی کسی عورت نے جنا نہیں ہے، خلقت مبرئا من کل عیب، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اللہ نے بغیر کسی عیب کے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنایا گیا۔ تو یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ جو آپ نے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو یہ خاص عنایت ہے۔ اب جہاں تک رہا تعلق نبوت کا، تو نبوت کو بھی قرآن مجید میں اللہ کی بلیسنگ اور اللہ کی عنایت قرار دیا گیا ہے۔ اب کچھ اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان سیکھتا ہے اور بتدریج سیکھتا ہے، وہ آدمی اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے، اور وہ بتدریج سیکھتا رہتا ہے۔ اس سیکھنے کے عمل سے اس کے اندر جو ہے وہ تخلیق پیدا ہوتی ہے، اور اس تخلیق کا اظہار جو ہے عملاً اظہار جو ہے وہ اس کے اخلاق کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے بھی جو قرآن مجید جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی اور سب سے بہترین تربیت کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کسب اور خلق دونوں مل جاتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت خاصہ شامل تھی، اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ذات گرامی کو دیکھیں تو اس ذات گرامی میں ایک ایسا ہمیں شخص نظر آتا ہے کہ جو مسلسل جو ہے وہ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق اور معارف کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاقی رویوں کو قرآن مجید نے خلق عظیم کہا، قرآن مجید نے اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا، اور اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اوصاف جمیلہ کے منبع و مرکز اور اس کا مرکز و محور تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تعلیم اور یہ خوبیاں جب صحابہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تو ان کی ذات پر جو اثرات مرتب ہوئے، اور یہ تعلیم آج کے ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے، تو پھر وہ اثرات آج وہ مرتب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کس حد تک موجود ہیں۔ ہمارے پاس پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایک عقیدہ یا عقیدت کی سطح پر احترام تو پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس معلومات کی بہت کمی ہے۔ بہت سارے لوگ عمومی طور پر چند چیزوں کو سیرت نبویہ سے خاص کر دیتے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ لوگوں سے معاملہ کیسے کرتے تھے، آپ کے معاملے کے اندر عدل کا پہلو کتنا تھا، آپ کے معاملے کے اندر صدق کا پہلو کتنا تھا، آپ کے معاملے کے اندر صفائی کا پہلو کتنا تھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ابھی تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمال کا پہلو کتنا تھا، آپ کا اسٹیٹک سینس کتنا بڑا تھا، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف لباس صاف ہوتا تھا، آپ نے اپنے مکان کو صاف رکھا، آپ نے اپنے دماغ کو صاف رکھا، آپ نے دل کی تطہیر کی۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے اوپر ان چیزوں کے اثرات کیوں نہیں مرتب ہوتے، تو پہلے مرحلے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کمزوری یہ ہے کہ ہم پوری طور پہ چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس سے اگلا معاملہ خالی جاننے سے تطہیر قلب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک چیز کا علم ہے اور اس سے تطہیر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک تربیت کا ایک مسلسل ایک اصول ہے کہ جب تک انسان باقاعدہ، صحابہ کرام جو ہے ان کی باقاعدہ تربیت کی گئی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان کیے گئے، ان فرائض میں تعلیم کتاب ہے،
اور تعلیم کتاب کے ساتھ حکمت کے ساتھ بیان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ ہے. تو یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے. یہ تزکیہ نفس جو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت تشکیل ہوئی کہ جس جماعت نے ایک بہت بڑی تبدیلی لائی. اس تزکیے کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تزکیہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ تزکیہ کے لیے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کا اپنی ذات ہے، کہ وہ اپنے اندر یہ تعبیر پیدا کرے اور یہ جرت پیدا کرے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے. کیونکہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے صرف اس لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جو پہلے تزکیہ کرنے پہ مصمم ہے کہ میرا تزکیہ ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے مختلف اسباب مل جاتے ہیں. ان اسباب میں سے ظاہر تعلیم کتاب بھی ہے، ان اسباب میں سے مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں جو کہ نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جو اچھی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اس پہ ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز کی طرف میں بہت توجہ دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جس چیز کا بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ تفکر اور تدبر کا ہے. قرآن میں بار بار جس چیز کا حکم دیا وہ تفکر کا حکم دیا. اب جو آدمی تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ اپنی ذات کے اندر بھی تفکر کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو تزکیہ کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور نشانیاں جو ہے وہ آفاق میں بھی دکھاتا ہے اور آپ کی ذاتوں میں بھی دکھاتا ہے. تو یہ جب ذات کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہاں سے تزکیہ نفس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ جو جب تزکیہ نفس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پہچان اپنی ذات کی ہوتی ہے تو یہ پہچان جو ہے وہ معرفت الہیہ پر منتج ہوتی ہے. بہت خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کو رسمی طور پہ سیلیبریٹ کرتا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور تعلیم و تعلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت ہے، یہ تو ایک مستقل عمل ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ایک رسم کے طور پر محدود کر چکے ہیں اور آگے اس سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس کو ہم محدود کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم بڑے اہم چیزوں کو بھی انتہائی سطحی انداز کے اندر لیتے ہیں. تو ان واقعات کو جیسے ابھی میلاد النبی کا ہے اور عشرہ رحمت ہے، تو یہ در حقیقت ایک سطح کے اوپر ہمارے لیے تذکرہ اور کی ایک راہیں ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی ذات گرامی اس دنیا کے اندر آئی جس کا یہ کام ہے کہ جس نے پوری کائنات کو ضیابار کیا، جس نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو وہ کون سی رحمت ہے جو ان کی ذات میں ہے؟ تو کیا ہمارا تعلق ان کے ساتھ صرف چند رسموں تک ہو جائے؟ جیسے ہمارے ہاں لوگ صفائی کا عشرہ مناتے ہیں، ہفتہ صفائی مناتے ہیں، ہفتہ خوش اخلاقی مناتے ہیں. یہ جو ہفتہ منانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل کچھ ٹائم کے لیے ان یادوں میں رہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ یادیں، وہ باتیں، وہ خیالات، وہ نزہتیں، وہ نزاکتیں آپ کے کریکٹر کا حصہ بن جائیں. اگر تو یہ رسوم و رواج یہ آپ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر یہ تزکیہ نفس تک جائیں، اگر یہ کریکٹر بلڈنگ کی طرف جائیں، اگر یہ سیرت کی تبدیلی کی طرف جائیں، جس سے واضح طور پر پتہ چلے کہ وہ شخص جو اس سے پہلے تھا اور جو اس سے اب ہے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا میں ریفلیکٹ کرنے لگا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسم جو بھی آپ نے اختیار کی ہے وہ اپنا معنی دے گیا. لیکن اگر وہ خالی رسم ہے تو پھر وہ رسم ہے، وہ تو مکینیکل چیزیں ہیں. ان مکینیکل چیزوں کے کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کچھ دنیاوی مقاصد تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن جو قلبی تطہیر ہے یا جس سے انسان کے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کریکٹر بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا تو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، آپ دیکھیں مساجد میں مطلب ہمارے بوڑھوں کی تعداد تو زیادہ نظر آتی ہے مستقل طور پہ، لیکن جو نوجوان ہے
وہ یونیورسٹیز کے ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، ان کی تعداد اتنی زیادہ لگتا ہے کہ کم ہے. تو اس نوجوان نسل کی کریکٹر بلڈنگ ہی تو ہمارا اصل مقصد ہے، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی جو میں آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا ہے وہ جنریشنل گیپ ہے. جنریشنل گیپ کی وجہ سے عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا آپس میں کہیں پر ایک جگہ کے اوپر مجلس کم ہو گئی ہے، ان کے آپس کے انٹریکشنز کم ہو گئے ہیں. تو ہمارے اپنے پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج سے 50 سال پہلے لوگوں کے ڈیرے ہوتے تھے، حجرے ہوتے تھے اور خانقاہیں ہوتی تھیں. وہاں پر ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا تھا. اب ایک تو اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ذات گرامی دیکھیں تو آپ بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے زیادہ بچوں کے ساتھ آپ کے ایونٹس ہیں کہ جس میں آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور پھر جوانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر فریگمنٹس نہیں ہیں. ہماری سوسائٹی کا ایک جو بہت بڑا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ خاص کر کے علماء کی ہے کہ علماء کا طبقہ جو ہے وہ من حیث المجموع عام آدمی سے کٹ گیا ہے. وہ ایک عالم جو ہے وہ مسجد تک تو رہتا ہے یا اس کی تقریر سننے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کو ایوری ڈے لائف کا حصہ نہیں بناتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایوری ڈے لائف کے اندر جو ہے وہ اس کو شامل نہیں کرتے، اور وہ شامل بھی نہیں ہوتا. ایک گناہ دونوں حجاب کے اوپر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت کو ہم دیکھیں تو وہاں پر ہائیلی کنسنٹریٹڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مل رہے ہیں، بوڑھوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ضعیفوں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. تو علماء کرام اگر اس طریقے سے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہوں اور خاص کر کے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہرہور کریں تو یقینی طور پر ان لوگوں کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی اور سیرت کی چیزیں نمایاں ہوں گی اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے آخری سوال آپ سے میرا آج کی گفتگو میں کہ رواداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک سب سے نمایاں پہلو ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ پہلو بہت کم اور بلکہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رویوں میں انتہا پسندی، متشدد ہمارے جذبات. تو اس کا جو سلوشن ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں آج ہم کیسے حل پیش کر سکتے ہیں اس کا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے، اور جو ہمارا آج کا بنیادی موضوع تھا اخلاق اور شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں اور آپ کے جو اوصاف ہیں، اس میں سے ایک بڑا وصف جو ہے وہ عفو کا ہے، معافی کا ہے. آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، اپنے گھروں سے در بدر کر دیا گیا، جب وہ اسی گھر میں واپس آتے ہیں تو آپ پہلا اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو. آج آپ سب لوگ اپنا اپنا نقطہ نظر میں، انتم الطلقاء، مراد یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے بیان کر سکتا ہے. اس کے اندر بھی ایک آزادی رائے کی اور ایک رواداری کی بات کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام اعمال ہیں اس میں ہمیں یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ آپ ایک روادار شخصیت ہیں، جس کے ہاں مختلف لوگوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. اگر آپ ان کے پریکٹس کو دیکھیں، کریکٹر کو دیکھیں، تو جو صلح حدیبیہ ہوا، جو میثاق مدینہ ہوا، یہ سارے کے سارے جو میثاق ہیں یہ کس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ آئیے ایک ملت ہیں ہم. کفر یعنی کہ جو مشرکین ہیں اور جو مدینہ کے یہود ہیں اور جو مسلمان ہیں، یہ سارے ان سب کا دشمن سانجا ہے اگر کوئی باہر سے اٹیک کرے گا. اب یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے مذہب تو ان کا علیحدہ علیحدہ ہے، مشرکین ہیں، یہود ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن ایک سماجی معاہدے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان معاہدوں میں میثاق مدینہ اور دیگر جو معاہدے کیے گئے، ان مدینوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک روادار شخصیت ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کو ایک جگہ دے رہا ہے اور اپنے پاس ایک رواداری کا ماحول قائم کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کے پروگرام میں ہمارے سوالات کے انتہائی خوبصورت جوابات دیے میں اور آپ کا ہمارے لیے بہت سیکھنے۔ ممنون ہوں، میں آپ کا بہت ممنون ہوں جناب۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے اندازہ لگا لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم رسمیات سے ہٹ کے اگر اس کو عقیدت سے زیادہ اگلے اسٹیپ پہ جائیں اور اس کو تعلیم و تعلم کا اپنا حصہ بنائیں اور اپنی نوجوان نسل کو ہم یہ شعور اور یہ ریلائز کروائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم کے بغیر آج ہم اپنے معاشرے کو ادھورا رکھیں گے، اس کے بغیر ہمارا معاشرہ نامکمل ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ جو مدینہ منورہ کی ریاست تھی اس میں تمام لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی اس ریاست کے باشندے تھے، اور اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ ایک سوشل ایگریمنٹ تھا۔ آج اسی سوشل ایگریمنٹ کو، انہی تعلیمات کو اور اس کی عملی مثال اگر آج ہم اپنی ریاست میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں پیش کریں تو یقیناً آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو آگے پھیلانے کا سب سے بڑا سبب بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس الضحیٰ خاتم